بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ قطر میں پاکستان اور انڈیا سمیت 6 ممالک کے مسافروں پر آئسولیشن کی پابندی۔ قطر نے 6 ممالک کے باشندوں پر ہیلتھ آئسولیشن کی پابندی عائد کرتے ہوئے ہوٹل محتسب کر دے ہے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق قطر نے بدھ کو بیان میں کہا ہے کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا اور فلپائن سے آنے والے مسافروں کو 10 روز تک ہیلتھ آئسولیشن میں رہنا ہوگا۔ قطری ایئر لائنز کا کہنا ہے کہ نئی پابندی پوری لاگو ہوگی۔ اکتشاف قطر کو دریافت کرے۔ سیاحتی پروگرام نے بیان میں کہا ہے کہ 29 اپریل تک اسپیشل پیکج کے تحت ریزرویشن منسوخ کر دی گئی ہے۔ ریزرویشن منسوخی کا فیصلہ تمام مسافروں کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ تمام مسافر جنہوں نے پہلے ریزرویشن کرائے تھے انہیں دوبارہ ریزرویشن کرانا ہوگے۔ بیان میں کہا کہ ریزرویشن کے منسوخی کے بعد تمام مسافروں کو ادا شدہ ساری رقم واپس کی جائے گی۔ بیان کے مطابق ہیلتھ آئسولیشن کے لیے ہوٹلوں میں بکنگ بڑھ گئی ہے۔ اب تک جن لوگوں نے ہوٹلوں میں بکنگ کرائی تھی ممکن ہے اب انہیں بکنگ نہ ملے۔ 6 ملکوں سے آنے والے مسافروں کے لیے کئی ہوٹل محتسب کر دیے گئے ہیں۔ سعودی عرب میں مسجد حرام کے بعد مسجد نبوی کی حفاظت کے لیے بھی درجنوں کی تعداد میں خواتین سیکورٹی افسران تعینات کی گئی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق 113 خواتین افسران پر مشتمل خصوصی دستہ 6 ماہ قبل تیار کیا گیا تھا، جو مسجد حرام میں اور مسجد نبوی کی سیکورٹی کے علاوہ زائرین کو مدد بھی فراہم کرتی ہے۔ اس دستے میں شامل تمام خواتین اہلکاروں کو فوجی ٹریننگ دی گئی ہے۔ یہ سعودی عرب کے خصوصی سیکورٹی فورس میں ہوم لینڈ سیکورٹی برانچ کا حصہ ہے۔ خواتین سیکورٹی افسران 24 گھنٹے مسجد حرام اور مسجد نبوی کی حفاظت ڈیوٹی پر مامور ہوتی ہے۔ انہیں 18 اراکین پر مشتمل 4 ٹیموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مدینہ پولیس کے ڈائریکٹر میجر جنرل عبدالرحمن المشان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ خواتین افسران کا کام سیکورٹی کے علاوہ عمرہ زائرین کی مدد کرنا بھی ہے۔ ان خواتین کو اپنا تحفظ کرنے، ابتدائی طبی امداد کی فراہمی اور اسلحے کے استعمال کی ٹریننگ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے عربی اور انگریزی زبان میں کورس لینے کے علاوہ کمپیوٹر اور فٹنس سے متعلق کورس بھی لیا ہے۔ 27 سالہ حنان الرشید نے عرب نیوز کو بتایا کہ مسجد نبوی میں تعینات ہونا اور اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کی خدمت کرنا باعث فخر ہے۔ حرم مکی شریف میں گزشتہ روز ہونے والی بارش اور ژالہ باری کی وجہ سے آنے والے پانی کی نکاسی کرتے ہوئے ملائیشیا کی وزیر تجارت کی تصاویر سوشل میڈیا پر غیر معمولی طور پر وائرل ہو گئی۔ بارش کی پانی کی نکاسی کرتے اور مسجد حرام کا فرش خشک کرنے کی کوشش میں مصروف ملائیشین وزیر تجارت کے عمل پر لوگوں بے پناہ پسندیدگی کا اظہار کیا۔ ویب نیوز اخبار 24 نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصویر اور لوگوں کی جانب سے دیے جانے ملائیشین وزیر تجارت کے عمل پر اظہار پسندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ منگل کے روز مکہ مکرمہ میں ہونے والے شدید بارش اور ژالہ باری کی وجہ سے انتظامیہ نے پوری طور پر صحن متاب کو خشک کرنے کے لیے کارروائی کا آغاز کیا گیا، جس کے تحت بڑی تعداد میں صفائی کے کارکن وائپرز اور مشینوں کے ذریعے پانی خشک کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ملائیشین وزیر تجارت محمد علی بھی اس وقت حرم مکی الشریف میں موجود تھے، جنہوں نے مسجد حرام میں کام کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی عادت سے ایک کارکن سے وائپر لے کر پانی خشک کرنا شروع کر دیا۔ ملائیشیا وزیر تجارت نے سوشل میڈیا پر اپنے کمنٹس میں کہا کہ میرے لیے مسجد حرام میں کارکنوں کے ساتھ کام کرنا باعث سعادت ہے۔ مکہ میں 18 افراد زہر خورانی کا شکار، ریسٹوران سیل۔ سعودی عرب میں مکہ میونسپلٹی نے 18 افراد کے زہر خورانی میں مبتلا ہونے پر الغوالی محلے کے ایک مشہور ریسٹوران کو بند کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزیر بلدیات دیہی و آبادکار امور نے ریسٹوران بند کرنے کا فیصلہ وبائی کمیٹی کے اس رپورٹ پر کیا، جس میں تصدیق کی گئی تھی کہ 18 افراد کی زہر خورانی کا ذمہ دار ریسٹوران ہے۔ ریسٹوران 1 مہینے کے لیے بند کیا گیا ہے۔ ریسٹوران کے فرنٹ پر ایک وارننگ بھی چسپاں ہے جس میں تحریر ہے کہ زہر خورانی کے واقعہ پر ریسٹوران سیل کیا گیا ہے۔
ظہور ہورانی کی ذمہ داری ثابت ہو جانے پر نہ صرف یہ کہ ایک ماہ کے لیے اسے بند کیا گیا ہے بلکہ اس دوران اس کی تشہیر بھی ہوتی رہے گی اور ریسٹوران پر جرمانے بھی لگائے گئے ہیں۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ سمیت متعدد علاقوں اور خلیج کے کئی ملکوں میں رمضان کی معروف پرانی رسموں میں سے ایک رسم کرکیان کہلاتی ہے۔ اس سال یہ رسم ماسک اور سماجی فاصلے کی پابندی کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے۔ اس کی شروعات 15 رمضان سے ہوتی ہے اور سینکڑوں برس سے اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق رسم کے تحت بچے طبلے اور ڈول بجاتے ہوئے نکلتے ہیں، گلی گلی محلے محلے گھروں کے چکر لگاتے ہیں اور ڈول اور طبلہ بجا کر رمضان کے عوامی گیت گاتے ہیں۔ الاقصی کے پرانے محلوں میں یہ رسم اس سال بھی شاندار انداز سے منائی جا رہی ہے۔ عوامی فنکار علی باہویل نے بتایا کہ یہ سالانہ رسم ہے۔ خلیج کے بیشتر عرب ملکوں اور مسلم ملکوں میں 14 اور 15 رمضان کو منائی جاتی ہے۔ شروعات تراویح کے بعد عوامی گیتوں سے ہوتی ہے، جب بچے اپنے گلے میں تھیلے لٹکا کر زرق برق لباس پہننے گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتے تو مکین انہیں میوجات اور مختلف قسم کی مٹھائیاں پیش کرتے، گلے میں لٹک کے تیلوں میں میوجات اور مٹھائیاں ڈال دیتے۔ یہ رسم نسل در نسل اب تک چلی آ رہی ہے۔ الاقصی کی عوامی تاریخ کے ماہر مصطفیٰ العزال نے بتایا کہ یہ قدیم رسم ہے، خلیج عرب کے تمام ممالک کویت، قطر، بحرین، عمان اور عراق میں بھی ہے۔ الغزال نے مزید بتایا کہ گزشتہ سال کرونا وبا کی وجہ سے یہ رسم منقطع ہو گئی تھی۔ الاقصی کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہوتا جب اس رسم کے لیے مٹھائی اور میوجات نہ خریدے جاتے ہوں۔ سعودی موسمیات کے قومی مرکز نے جمعرات 29 اپریل کو مملکت بھر میں موسمی تبدیلیوں کے بارے میں پیشگوئی جاری کی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ جمعرات کو سعودی عرب کے 5 علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ تیز ہوائیں چلے گی اور ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ نجران، جیزان، عسیر، باہا میں بارش اور ژالہ باری ہوگی۔ اس کا سلسلہ مکہ مکرمہ کے بالائی علاقوں تک پھیل جائے گا۔ قومی مرکز نے امکان ظاہر کیا کہ ریاض اور شرقیہ ریجنوں کے جنوبی مقامات پر جمعرات گرد آلود تیز ہوائیں چلتی رہے گی۔ ان مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔ بیان میں قومی مرکز نے کہا کہ جمعرات کو سب سے زیادہ درجہ حرارت 39 سینٹی گریڈ مکہ مکرمہ اور العلا اور اقصی میں ہوگا، جبکہ سب سے کم درجہ حرارت 14 سینٹی گریڈ ابہا میں رہے گا۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔